اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت میرے اللہ کے لیے ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے لیے حکم ہے کہ میں پہلا تابعدار ہو جاؤں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کی ذات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں نصیب فرمایا، جس میں اہم ترین فریضہ جو حج کی ادائیگی ہے، پوری دنیا کے مسلمان مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں اور فریضہ حج کو ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 5 دن کا حج ہوتا ہے، آج ان کا تیسرا دن ہے، اس کے بعد 2 دن جو ہیں وہ باقی ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو وہ مینا میں تشریف لائے، 9ویں ذی الحجہ کو عرفے والا دن تھا، انہوں نے میدان عرفہ کے اندر قیام کیا، اور پھر 10ویں ذی الحجہ کو آ کر انہوں نے رمی جمرات اور قربانی کی۔ تو پھر اس کے بعد 2 دن آتے ہیں کہ وہاں قیام کرتے ہیں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو پھر رمی جمرات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مدینہ پاک کی حاضری اگر وہ پہلے حاضر نہیں ہوئے، اور پھر اس طرح ان کے سفر کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ حج ادا نہیں کر رہے اور جو لوگ اپنے ملکوں کے اندر ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے لیے ایک فریضہ مقرر کیا جس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ یہ فرائض میں سے اہم ترین فریضہ ہے، اور حکم یہ ہے کہ اعلان کر دو ہماری نمازیں اور ہماری قربانی ہمارے اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا چیز ہے، فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات جو تمہارے باپ ہیں، روحانی باپ ہیں، ان کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا ہے۔ الحمدللہ دنیا جہان کے مسلمان دنیا کے کسی خطے کے اندر رہنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اور حکم کو پورا کرتے ہوئے جو فریضہ حج ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور جو فریضہ قربانی ہے اس کو ادا کرتے ہیں، اور عیدگاہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی زبان سے اپنے اللہ تعالیٰ کا
اپنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے اور عیدگاہ کے اندر آتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس پر عمل کرتے ہوئے قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ دنیا جہان کے مسلمان قربانی کو ادا کرتے ہیں۔ قربانی، اس کا اجر اور ثواب خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ اور مقام جو ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گوشت اور پوست کو نہیں چاہتے ہیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے نے کس نیت کے ساتھ میرے اس حکم کو پورا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اعلان کر دیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی اور تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر کیا بات ہے، کس طرح تم نے اپنے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کا یہ فریضہ جو ہے، اس فریضے کو تم ادا کر رہے ہو۔ جب آدمی چھری کو جانور کے اوپر پھیرتا ہے اور ذبح کرتا ہے اور ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اور کبریائی کا تذکرہ کرتا ہے، تو پھر آدمی یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ خیال کر لینا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم تھا، میں نے ایک محبوب جانور کو خریدا اور اپنے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ میرے اللہ کا جو حکم آئے گا میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو تسلیم کروں گا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کروں گا اور میں اپنے اللہ تعالیٰ کی اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تابعداری کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کرنے کے لیے میرے سامنے کوئی رسم بھی، میرے سامنے کوئی رواج بھی، میرے سامنے کوئی بات بھی ایسی آئے گی، میں ان باتوں کا خیال نہیں کروں گا، اور جو میرے اللہ کا حکم ہے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کروں گا، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مجھے ہر خواہش کی قربانی دینی پڑی، میں اپنی ہر خواہش کو قربان کر دوں گا۔ یہ چھری در حقیقت ایک جانور پر نہیں، یہ انسان کی خواہشات پر یہ چھری ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی پر چھری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی پر چھری ہے، اور یہ عہد کرنا ہے، اے میرے اللہ جو آپ کا حکم ہوگا میں اس حکم کی تابعداری کروں گا اور میں اس حکم کو پورا کروں گا۔ نماز عید کا وقت 6 بجے ہے، انشاءاللہ ہم وقت کی پابندی کریں گے، جلدی کے ساتھ آپ صفوں کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت کا فریضہ جو حکم ملے گا ہم اس فریضے کو ادا کریں گے اور اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے تابعداری کے ساتھ اپنے والدین کی تابعداری کرو۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے، ہم اپنے والدین کی تابعداری کریں گے۔ ہمیں یہ حکم ملا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کرو اور ان کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو۔ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کریں گے اور رشتہ داری کو جوڑیں گے اور توڑ والی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرو، تو ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو،
تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے۔ ہماری ساری زندگی جو ہمارے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ہماری ساری زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا، ہم اس حکم کو پورا کریں گے۔ ہم اس حکم کی تکمیل کے لیے اس ذات کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے اور اپنی زبان سے تکبیرات کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اپنی زبان سے اپنے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اور بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم عیدگاہ کے اندر آتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، اور ادائیگی کے بعد پھر جاتے ہوئے اپنی زبان سے ذرا بلند آواز کے ساتھ ان تکبیرات کی تلاوت کرتے ہوئے، اور پھر جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہم جہاں ان کا حکم ٹوٹے گا ہم اس کو قربان کر دیں گے، ہم ان کے حکم کے بارے میں کوئی چیز بھی ہم ان کے ساتھ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، جو چیز بھی ٹکرائے گی ان کے حکم کے ساتھ، ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، جو حکم ملے گا ہم اس حکم کی تکمیل کریں گے، اس لیے کہ ان کی بڑائی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم ان کی بڑائی کا تذکرہ کریں گے۔ ابھی نماز کے اندر 7 منٹ باقی ہیں، 6 بجے انشاءاللہ تعالی ہم نماز کو کھڑا کریں گے، تو ہم اس عیدگاہ کے اندر جمع ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس عیدگاہ کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں گے، اللہ تیرا جو حکم ہمیں ملے گا ہم تیرے حکم کو پورا کریں گے۔ تو نے کہا کہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لو، ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ حکم آیا کہ ملاوٹ نہ کرو، ہم زندگی کے اندر کبھی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ حکم آیا کہ دھوکہ نہ دو، ہم زندگی کے اندر کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ حکم آیا کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنا لو، تو ہم بدخلقی سے اپنے کو بچا کر رکھیں گے۔ حکم آیا کہ اپنے بڑوں کی تابعداری کرو، ہم اپنی زندگی بھر اپنے بڑوں کو اپنے لیے سر کا تاج سمجھیں گے اور ان کی تابعداری کریں گے۔ ہمارے لیے حکم آیا کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرو، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہوئے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار سے اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں گے۔ حکم آیا کہ مسکین اور غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھو، ہم زندگی بھر جو ہم سے ممکن ہو سکا ہم مسکین اور غریب لوگوں کے ساتھ ہم تعاون کریں گے۔ ہمارے لیے حکم آیا کہ جھگڑوں کو چھوڑ دو، صلح کو اختیار کرو، تم آپس کے اندر بھائی ہو تو ہم جھگڑوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم صلح کو اختیار کریں گے، اور ہم نفرت والی باتوں کو چھوڑ دیں گے اور ہم ایسی باتوں کو اختیار کریں گے جو آپس کے اندر محبت اور الفت کو پیدا کرنے والی ہیں۔ جو ہمارے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے، جو ہمارے حبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا ہمارے لیے حکم ہے، ہم اس حکم کی تکمیل کریں گے اور دل و جان کے ساتھ ہم اس حکم کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ عیدگاہ در حقیقت اس کے اندر یہ عہد ہوتا ہے، اے اللہ تیری بڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں یہاں عیدگاہ میں پہنچا، اور تیری بڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں عیدگاہ سے جا رہا ہوں، اور تیری بڑائی کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک محبوب جانور پر ہم چھری پھیر رہے ہیں اور اس کا خون بہا رہے ہیں۔ تیرے حکم تھے اور جو بھی تیرا حکم آئے گا میں تیرے حکم کو پورا کروں گا۔
اگر مجھ سے کبھی غلطی ہو گئی تو میں فوراً رجوع کروں گا تمہاری طرف اور کہوں گا کہ اے میرے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے۔ تو میرے بھائی، عید الاضحیٰ، یہ قربانی والی عید، اس کا اہم ترین حکم یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جائے۔ جتنے صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے۔ چھوٹا جانور ایک آدمی کی جانب سے ہے اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے ڈال سکتے ہیں۔ اور اس طرح جو لوگ دنیا سے چلے گئے اپنے عزیز و اقربا، اپنی قربانی پہلے ادا کریں اور پھر اپنے عزیز و اقربا جو رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے بھی قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی تقسیم کے وقت غربا اور مسکین کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فریضے کی ادائیگی اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز کے بعد قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ آپ سارا دن قربانی کریں، جب بھی کل والا دن بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رات قربانی کرنا چاہتے ہیں رات بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور پھر اس طرح پرسوں کو ہفتے والا دن سورج کے غروب ہونے تک قربانی کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پیارا نہیں ہے۔ جن کے ذمے قربانی آتی ہے اس کو ادا کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صفوں کو درست فرما لیں۔ نماز عید کا طریقہ سن لیں۔ نماز عید نماز فجر کی طرح ہے، جس طرح ابھی نماز فجر ہم نے ادا کی، لیکن اس کے اندر صرف ایک فرق ہے، 6 تکبیریں اس کے اندر زائد کہی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اللہ ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور درمیان کے اندر کوئی دعا نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر، ہاتھ اٹھانے ہیں، رفع یدین کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری زائد تکبیر ہوگی، اسی طرح رفع یدین کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں تو پھر ہاتھ کو سینے پر باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد تلاوت شروع ہوگی، سورۃ فاتحہ، اس کو سننا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے سورت ملائی جائے گی، پھر رکوع ہوگا اور پھر اس طرح سجدہ کیا جائے گا۔ 2 سجدوں سے فارغ ہو کر پھر کھڑے ہوں گے اور امام صاحب تلاوت شروع کریں گے، اس کو سننا ہے، سورۃ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورت ملائی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہی جائے گی، لیکن اس تکبیر کے ساتھ رکوع میں نہیں جانا، رفع یدین کرنا ہے، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد تیسری تکبیر ہوگی، کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور رکوع میں نہیں جانا، اور پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، اس کے ساتھ ہی رکوع کے اندر چلا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، عید کی نماز کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کے ساتھ سجدہ سہو ہوتا ہے، اجتماع کی وجہ سے یہ حکم دیا گیا کہ یہ غلطی معاف ہے، سجدہ سہو کے بغیر ہی نماز کو مکمل کر لو، اس طرح تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ کیوں جی صفیں درست ہو گئی ہیں؟ پیچھے والے حضرات اشارہ کر دیں۔
जल्दी के साथ यार, जल्दी के साथ सफ़ों में शरीक हो जाएं। पाबंदी वक़्त जो है उसका ख्याल किया करें। हमें हर जगह पर हुक्म दिया गया है कि पाबंदी की जाए। नमाज ईद की नीयत होती है 2 रकत मैं नमाज पढ़ रहा हूँ और इसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं। मैं किबला रुख हूँ, इमाम साहब के पीछे हूँ। ये दिल में तसव्वुर भी काफ़ी है। ज़ुबान से सिर्फ़ इतना कह लेना कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, बस ये भी काफ़ी है। सफ़े दुरुस्त फरमा लें और सफ़ों के अंदर जल्दी से शरीक हो जाएं। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अल्लाहु अकबर। अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری عید کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے، تمام حجاج کرام کے اللہ حج کو قبول فرما، اے اللہ ان کا منا کا قیام، عرفہ میں پہنچنا، مزدلفہ کی رات، پھر منا کی واپسی، رمی جمرات، طواف زیارت، پھر اس کے بعد ان کی واپسی اور پھر اس کے بعد رمی جمرات، اے اللہ قبول اور منظور فرما لیجیے۔ جو ان کے ارکان باقی ہیں اللہ ان کے اندر سہولت پیدا فرمائی اور ان کے حج کو حج مبرور بنائی، اے اللہ ان کی دعاؤں کے اندر ہمارا حصہ بنائی، اے اللہ سارے مریضوں کو ساری بیماریوں سے صحت یاب فرما، بزرگ ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اے اللہ سب کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ کام کاج کے اندر پریشانی ہے، رزق حلال کے اللہ دروازے کھول دیجئے، خوشیوں والی اور خوشحالی والی اللہ زندگی نصیب فرما، بے اولادوں کو اللہ اولاد نصیب فرما، گھروں میں جھگڑے ہیں اللہ محبت کے ساتھ بدل دیجئے، بچوں کے معاملات ہیں، رشتوں کے اللہ بہتر جوڑ کا انتظام فرمائیے، ملک کی حالات اے اللہ بہتر فرما دیجئے، مسکین اور کمزور ہیں اللہ آسمانی بلاؤں سے اور مصیبتوں سے اے اللہ دنیا کی بچا لیجئے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائیے، زلزلوں سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ بارشوں کی کثرت سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ ناگہانی بیماری سے محفوظ فرمائیے، اے اللہ ناگہانی موت سے محفوظ فرمائیے، جو احکامات کی ادائیگی باقی ہے اے اللہ خوش اسلوبی کے ساتھ ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائیے، ساری زندگی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ۔
اللہم اجعل اول النہار صلاحا وأوسطها فلاحا وآخرها نجاحا اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، بزرگ ہیں، اللہ ساری دین اور دنیا آخرت کی اللہ حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، ہماری دعائیں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی ہمارے والدین کی اللہ مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مسلمان مرد عورتیں اللہ مغفرت فرما، وطن عزیز کو ہر اے اللہ دشمن سے محفوظ فرما، مظلوم مسلمان جہاں ہیں اللہ ان کی مدد فرما، حالات ملک کے اللہ امن اور سکون والے بنا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جتنے شر پسند تقریب کار اے اللہ ان کے سارے پروگرام ناکام فرما، ہمارے فوجی اور سپاہی ملک کی اور سرحدوں کی اور چوکیوں کی حفاظت کرنے والے اے اللہ آپ ان کے محافظ ہو جائیے، اے اللہ جتنے دشمن ہیں تخریب کار ہیں اے اللہ ان کے سارے پروگرام نیز اور نابود کر دیجئے، وطن کے جتنے معاملات ہیں اللہ ان کو درست کر دیجئے، معاشی خوشحالی کا دور شروع فرمائیے، تنگیوں کا زمانہ اللہ دور فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فاذكروني أذكركم वश्कुरू ली वला तकफुरून। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तमाम अरकान मुकम्मल हुए। अल्लाह खुशियाँ मुबारक करे। अब कुर्बानी को अदा करें, गुरबा और मसाकीन और अपने रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह मौलाना था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अस्सलाम तनवीर खां माशाअल्लाह बड़ी अच्छी सेहत से दो बारी जनाब भाई जी मुद्दा पीछे
हाँ जी इधर तो रखो इधर आ जाओ अंदर भाई इधर आओ साढ़े मोबाइल से बना मैं तो कहते बना के भेजना है मेरा तस्वीर देना सिर्फ तू सिवा करेगा तुमने लेके नहीं आना है यार लेके अंदर आ। नहीं भाई इधर आओ इधर आना ये ला दो ना ओए अहमद अगे आ ऊपर देखिए छोटे सब देखो ठीक हो अपने कैमरे खींच के देना ठीक है ये तो बड़ा एचडी रिजल्ट है वो